والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والتثبت في الدين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مجلس میں موجود قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردے سے سن رہی ماں بہنوں، جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے بینر تلے جامعہ کے اس وسیع احاطے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو بڑی نسبتوں پر جمع کیا ہے، اور بینر میں وہ دونوں نسبتیں لکھی ہوئی ہیں. آج کا یہ اجلاس عام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی منسوب ہے، اور آج کا یہ جلسہ حفاظ قرآن کی دستار بندی کی مناسبت سے قرآن کریم سے بھی منسوب ہے. اور یقین جانیے کہ یہی دو نسبتیں دنیا کی سب سے بڑی نسبت ہے، اور یہی دو میراث ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی میراث ہے. یہی دو امانتیں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی امانتیں ہیں. یہی وہ دو راستے ہیں جن پر چل کر ہم دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی شاداب کر سکتے ہیں. میں نے خطبے میں جس حدیث کی تلاوت کی، اس میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. جب تک تم امت کا، تم مسلمانوں کا رشتہ ان دو چیزوں سے مضبوط رہے گا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہلاکت و گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، تمہارے اندر گمراہی نہیں آ سکتی. ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنتیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کی طرف منسوب کیا ہمارے مولانا ابرار الحق صاحب نے آج کے اس عظیم الشان جلسے کو. اور انہی دو نسبتوں کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ مجھے وقت کم دیا گیا ہے، لیکن آپ حضرات میرے پیغامات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہیں. یاد رکھیے، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے وزن کو، جس کے عظمت و جلال کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کہ یہ وہ عظیم قرآن ہے جس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. سب نے اس قرآن کو اپنے اوپر اٹھانے سے، اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اتارنے سے انکار کر دیا، اور اس قرآن کو انسان کے قلب نے برداشت کیا. اللہ نے ایک جگہ کہا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ جن کی صلابت اور جن کی سختی کو تم مثالوں میں پیش کرتے ہو، تم یہ دیکھتے کہ قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. یہ قرآن بڑا عظیم کلام ہے، اور میرے بھائی، یہ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، اور اتنی بے مثال کتاب ہے کہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ایک چیلنج کیا. قرآن کریم نے کہا کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر اور دنیا کے سارے جنات مل کر قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی، آپ کہیے دنیا کے انسانوں سے، سارے بدھ جیویوں سے، دنیا کے انٹیلیجنٹ لوگوں سے، دنیا کے مفکرین سے،
دنیا کے تھنکرز سے کہ اگر انہیں قرآن کی صداقت میں، انہیں قرآن کی سچائی میں، قرآن کے ایک اعجازی کتاب ہونے میں، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے، تو قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے آئیں، قرآن کریم کی کوئی مثال پیش کر دیں، اور اگر ایک انسان ایسی کتاب نہ لا سکے تو دنیا کے سارے انسان کو ملا لیں، دنیا کے سارے انسان سے یہ کام نہ ہو تو دنیا کے سارے جنوں کو بھی ملا لیں۔ قرآن نے کہا لا یأتون بمثلہ، یہ سارے مل کر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ میرے بھائی، یہ ایک بے مثال کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور جس کی نسبت پر آپ اور ہم یہاں اس وقت جمع ہیں۔ اب دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اور کچھ گھنٹوں کے بعد کہ اس ادارے سے 44 میرے علم کے مطابق 42 خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور ان کے سروں پر آج ہمارے اکابر علماء دستار فضیلت باندھیں گے۔ دنیا کے اندر یہ دستار اور اکابر کے ہاتھوں کی یہ پگڑی دراصل ایک مثال ہے اس پگڑی کی، اس اعزاز کی جو اللہ کل قیامت کے اندر ان کے ماں باپ کو اور خود حافظ قرآن کو عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، دنیا کے اندر جب کوئی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، کوئی ڈاکٹری مکمل کر لیتا ہے، کسی MBBS کرنے والے کا کورس جب مکمل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ان بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بڑے بڑے ممالک میں دنیا کے بڑے بڑے رؤسا، دنیا کے PM CM اور پریزیڈنٹ اور صدر کے سامنے ایوارڈ دیا جاتا ہے، میڈل دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اور سمجھیے اس شخص کی عظمت کو، آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے مقام اور مرتبے کو کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہوگی، حضرت آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام کا مجمع ہوگا، تمام علماء ہوں گے، تمام صلحاء ہوں گے، تمام اتقیاء ہوں گے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اور اس مجمع میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والے حفاظ کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج عطا کیا جائے گا جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا۔ اے لوگوں، جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، جو ماں باپ مادیت کے اس زمانے میں جبکہ ہر ماں باپ، ہر گارجین، ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھے زیادہ کما کر دے، میرا بیٹا زیادہ کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا زیادہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن سے آراستہ ہو جائے، میری نسلیں لیٹسٹ ایجوکیشن سے آراستہ ہو جائے، میرا بیٹا دنیا کے اندر عہدوں اور اعلیٰ منصبوں پر فائز ہو جائے۔ مادیت کے اس زمانے میں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن اور اس جیسے اداروں میں ڈال کر اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا، اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا، ان ماں باپ کو اس لیے کہ وہ سبب بنے اپنے بچوں کے حفظ قرآن کے، اللہ کل میدان قیامت میں سارے عالم کے مجمع کے سامنے ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج عطا کرے گا۔ کیا عظمت، کیا بلندی کی اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انبیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء اور تمام انسانوں کے مجمع کے سامنے آپ کے سروں پر تاج رکھا جائے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حفاظ قرآن جنہوں نے اس ادارے کے اندر یا اس طرح کے اداروں میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ آقا نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہر فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار۔ اے دنیا کے انسانوں، یاد رکھو قرآن مجید کے یہ حفاظ، یہ باعمل حفاظ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور جنہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یہ اتنے باوقار ہیں اور اللہ رسول کی نگاہ میں ان کا اتنا وزن ہے کہ کل میدان قیامت میں اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اور ان کی سفارش کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اندر مکھیا کی، آپ دنیا کے اندر کمشنر کی، آپ دنیا کے اندر DM کی، آپ دنیا کے اندر CM اور PM کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے نا کہ ان کی عزت کریں گے تو آپ کی دنیا کا کوئی کام بن جائے گا۔
آپ کو इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिल जाएगा, आपको लेटरिन का कोई फंड मिल जाएगा, आपको सरकार की मुराआत और हुकूमत की सहूलियात मिल जाएंगी। मेरे भाई, अगर दुनिया के ओहदों पर बैठे हुए लोगों की इज्जत करने की वजह से आपको दुनिया की हुकूमतों की कोई मुराआत मिलती है, दुनिया की हुकूमतों की कोई सहूलत मिलती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको वो सहूलत, आपको वो मुराआत कितने दिनों तक मिलेगी? और आप दुनिया के अंदर इन डीएम, सीएम, पीएम, कमिश्नर और मुखिया के स्कीम से कब तक फायदा उठाएंगे? तभी तक ना, जब तक आपकी जिंदगी में सांसें चल रही हैं, जब तक आप इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी से आपकी सांसों का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर आप उसी कब्र के हवाले होंगे और दुनिया के मुखिया और दुनिया के सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोगों की रियायतें जो आपको मिली थी, वो दुनिया ही के अंदर छूट जाएंगी। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए उस शख्स के मकाम और मर्तबे का, जिसकी वजह से आपके खानदान में से 10 ऐसे लोग जिनको हमेशा के जहन्नम में, हमेशा की आग के हवाले कर दिया गया होगा। इन हुफ्फाज के सिग्नेचर की वजह से, इनकी सिफारिश की वजह से आपको जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये मुकाम और ये मर्तबा एक हाफिज कुरान का इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और शायद आपको इन बातों की अजमत और इन बातों का वजन उसको आप महसूस न कर सकें, लेकिन याद रखिए, जिनका ईमान सलामत है और जिनके दिलों के अंदर ईमान की रूह का एक जर्रा भी मौजूद है, तो वो इस तरह की अजमतों को हकीकी मानों में और सच्चे मानों में बिल्कुल सही समझते हैं। मुझे याद आता है, पड़ोस मुल्क के एक अजीम आलिम दीन है, उलमा जानते हैं, मौलाना मंजूर मेंगल दामत बरकातुहुम। उन्होंने अपना एक बचपन का लतीफा लिखा है। बचपन के अंदर हर बच्चा अपने माँ बाप से नाज़ो अदा में भी लड़ाई झगड़े कर लेता है। हम लोग भी बचपन में अपनी माँ से नाज से लड़ते थे, नखरों से लड़ते थे। अम्मी ये चीज दीजिए वरना मैं रूठ जाऊंगा। माँ ने दे दिया, फप्पिया नहीं दिया, रूठ गए, नाराज हो गए। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, तालिबे इल्म थे, मदरसे में पढ़ते थे, माँ किसी बात पे नाराज हो गई। अब मौलाना माँ से रूठे हुए हैं, नाज में, नखरे में, अदा में, लेकिन इस बार माँ भी नाराज हो गई। और माँ ऐसी नाराज हुई कि मानने को तैयार ही नहीं थी। ये मनाते थे वो मानती नहीं, ये मनाते थे वो मानती नहीं थी। आखिर मौलाना मंजूर मेंगल जब माँ मान नहीं रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ से एक बात कही। सुने मेरी माँ, बहनें और बेटियां जो पर्दे से सुन रही हैं हुफ्फाज़ कुरान की अजमत को, मौलाना मंजूर मेंगल की माँ जब उनके गुस्से को थूक नहीं रही थी, उनसे अपनी नाराजगी को दूर नहीं कर रही थी, तो मौलाना मंजूर मेंगल जो इसी तरह जामिया इस्लामिया ज़ियाउल कुरान के मदरसों की तरह किसी मदरसे के अंदर रहकर कुरान मजीद का हिफ्ज़ कर चुके थे, कुरान मजीद के हाफिज थे, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा आप राजी हो जाइए, आप अपने गुस्से को थूक दीजिए, वरना 10 लोगों की लिस्ट में मैंने आपका नाम नंबर 1 पर रख रखा है, आपके नाम को मैं वहां से हटा दूंगा। आपको हैरत होगी, माँ ने जब ये सुना बिलक उठी, उसका पूरा गुस्सा फौरन काफूर हो गया, अपने बेटे के हाथ जोड़ने लगी, पांव जोड़ने लगी कि बेटा मैं तुझे माफ करती हूँ और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी, लेकिन खुदा के वास्ते तुमने जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाने की सिफारिश का हक जो अल्लाह तुम हाफिजों को देगा, और जिन 10 लोगों की लिस्ट में मेरे बेटे तुमने मेरा नाम लिख रखा है, खुदा के वास्ते मेरे बेटे मेरा नाम मत हटाना। जिन लोगों को हुफ्फाज़ कुरान की अज़मत का एहसास है, जिन लोगों को हाफिज़ कुरान की अज़मत का एहसास है, वो अपने बच्चों की इस कदर करते हैं। मुझे याद आता है, आज से कुछ साल पहले मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में खत्म कुरान की एक दुआया मजलिस थी। मैंने खत्म कुरान की मुनासबत से अज़मत कुरान पर, हुफ्फाज़ कुरान की अज़मत पर गुफ्तगू की। मेरी गुफ्तगू के बाद मुफ्ती साहब ने वहाँ मजलिस में मौजूद गार्जियन और पेरेंट्स के तासुरात लेने चाहे, तो उस वक्त एक हाफिज़ कुरान का एक बाप जो आलिम नहीं था, जो दुनियादार था, जो मास्टर था, वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने अपना तासुर बयान करते हुए आंसुओं के साथ, अपनी भीगी पलकों के साथ जो बात कही, वो इन बच्चों के माँ बाप के लिए और मजलिस में मौजूद आप तमाम लोगों के लिए और हर साहिब ईमान के लिए एक बड़ा दर्स अपने अंदर रखता है। उस मास्टर ने कहा, मुफ्ती साहब आपने हाफिज़ कुरान की जो अज़मत बताई है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत दिलाएगा, उन्होंने कहा कि मैं आपको और तमाम उलमा को गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरा ये बेटा अगर
پوری زندگی مجھے 1 روپیہ بھی کما کر نہیں دیا تو مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل مرنے کے بعد یہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا تاثر ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، ایک صاحب ایمان کا ایمان بولتا ہے جب اس کے دل کے اندر ایمان سلامت ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس لیے میں آپ سے سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کے حفاظ قرآن کے دستار بندی کی نسبت سے، وہ یہ کہ آج ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید کے حفاظ و خدام کی توقیر و تعظیم کیجئے، آپ ان کا اکرام کیجئے، آپ ان کا ریسپیکٹ کیجئے، آپ ان کی عزت کیجئے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، اس طرح کے احادیث کی شرح کے اندر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علماء نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ 10 لوگ جن کو اللہ حفاظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے جنت کا پروانہ عطا کرے گا، ان 10 لوگوں میں وہ شخص بالکل بھی نہیں ہوگا جس نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی بدتوقیری کی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی توہین کی ہوگی، جنہوں نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی تذلیل کی ہوگی، جنہوں نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کو حقارت اور گھٹیا اور کمتر نگاہوں سے دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ نہیں دینے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حفاظ قرآن کی عظمت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا ریسپیکٹ کریں۔ اور حافظ قرآن کی عزت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بھیا جی کہہ کر پکاریں، آپ ان کو محبت کے ساتھ پکاریں، آپ ان کو سلام کریں، آپ ان کو کبھی کبھی اپنے یہاں دعوت میں بھی بلائیں، بلکہ میں یہ بہت درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقوں کی مسجدوں میں جو امام دن رات کی 5 نمازوں میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کی بہترین نماز کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور دن رات میں 5 بار آپ تمام کی طرف سے اللہ کے حضور آپ کی ترجمانی کرتا ہے، آپ ان ائمہ کی تنخواہ اچھی کیجئے، آپ ان کی قدر کیجئے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ ان کی ایسی خدمت کیجئے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اور اپنے گھر کے تمام ضروری تقاضوں کو پورا کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے حفاظ قرآن کی، اور یہ بہت بڑی بدتوقیری ہے اور بہت بڑی تذلیل ہے علماء کرام کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں کے ائمہ کا خیال نہیں کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کی تنخواہیں اتنی قلیل ہیں کہ اپنی ان قلیل تنخواہوں میں وہ اپنی بیمار بیوی کا علاج نہیں کرا پاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے حفاظ کو جن کی تنخواہیں اتنی قلیل ہیں کہ وہ اپنی کم تنخواہوں میں اپنے بیمار بچے کا صحیح علاج نہیں کرا سکتے، اور وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر دن رات میں 5 بار آپ کی طرف سے اللہ کے حضور آپ کی ترجمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا سے عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حفاظ قرآن کی خدمت کیجئے اور ان کو ایسا وظیفہ امامت کے بدلے میں دیجئے جس سے ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس وقت حالات کے تناظر میں قرآن کریم کے حوالے سے، وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ تک یہ بہت قیمتی پیغام عرض کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ اسے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اے لوگو، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو عزت دیتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے قوموں کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے، اور ذلیل و پست ایسا کرتا ہے کہ آدمی گھروں کے اندر بھی رہ کر بے حیثیت ہو جاتا ہے، آدمی سماج کے اندر بے وزن ہو جاتا ہے، آدمی ملک اور دنیا والوں کی نگاہوں میں حقیر و ذلیل اور کمتر ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا غثاء کا غثاء السیل، سمندر کے جھاگ کی طرح وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، اور وہ کون بد نصیب ہے جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت و تکریم کے تخت و تاج پر بٹھاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اس قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ایک بڑا تقاضا ہم اور آپ سے یہ ہے
کہ ہم اللہ کے اس کتاب کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے دنیا کے ایمان والو، اے اللہ رسول کو ماننے والو، سنو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ مکمل رسول پر، اور کامل اور کمپلیٹ ایمان لاؤ اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جس قرآن کو اللہ نے ھدی للناس، قیامت تک کی تمام ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر مضبوط ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہمارا تو ایمان بہت مضبوط ہے اللہ کے قرآن پر، ہم ایمان والے، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے اس قرآن کو نہ مانیں۔ میرے بھائی، ایمان کا مطلب سمجھیے، قرآن کریم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے فیصلے کو، قرآن کے حکم کو اپنا آخری فیصلہ سمجھیے۔ ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، قرآن کریم نے کتاب پر ایمان کا مطلب بتایا کہ جس صاحب ایمان کا، جس مسلمان کا اللہ کے قرآن پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ رسول زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی چوائس باقی نہیں رہتی، کوئی پسند میری نہیں، میری اپنی کوئی چاہت نہیں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں۔ جب میرے اللہ نے یہ سنا دیا، جب میرے نبی نے یہ سنا دیا، قرآن کریم نے کہا هو الفصل لیس بالہزل، کہ قرآن کریم نے تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہے جس کے خلاف تم بالکل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے معاملات میں قرآن کریم کے فیصلوں کو آخری فیصلہ سمجھتے ہیں۔ کیا جب ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہوں، خاندان کا تنازع ہو، زمین کا بٹوارہ ہو، شوہر بیوی کا اختلاف ہو، کسی طرح کا کوئی بھی نزاعی معاملہ ہو، قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے اس جھگڑے کو اللہ رسول اور اللہ رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکام و قضات کے پاس لے کر کے جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، تمہارا ایمان آخرت پر مضبوط ہے، تو اپنے تمام جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے کر کے جاؤ۔ کیا ہم اپنے جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے جاتے ہیں؟ سوچنا چاہیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو۔ قرآن کریم نے ہمیں زندگی کے جو معاملات گزارنے کے طریقے بتائے، کیا ہم زندگی کے ان معاملات میں اللہ کے اس قرآن کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، تو کیسا ایمان ہمارا؟ یہ پہلا حق تھا جس میں ہم کمزور پڑ گئے۔ قرآن کریم کا ایک دوسرا مطالبہ ہے، قرآن نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس قرآن کو تم پر اتارا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو ویسا نہیں پڑھنا جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ کوئی ہندی میں پڑھ رہا ہے، کوئی میتھلی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو صحیح صحیح پڑھو، قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھو۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ، کہ قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ صحیح صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو مسلمان قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ میرے بھائی، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی اس قرآن کو صحیح صحیح پڑھے۔ اسی طریقے سے ہر ماں پر، ہر باپ پر جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بزنس مین اور تاجر بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ماسٹر بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو پولیٹکس اور سیاست میں ڈالنے سے پہلے مدرسہ جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن جیسے اداروں میں ڈال کر اسے اللہ کے قرآن کو صحیح صحیح پڑھنا سکھائیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا ہم سب سے مطالبہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک تیسرا مطالبہ اور ایک تیسرا حق یہ ہے ہم سے اور آپ سے کہ ہم اللہ کے اس قرآن پر عمل کریں۔ ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں۔ قرآن کریم کا ایک چوتھا مطالبہ ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کو سمجھیں، ہم مسجدوں میں درس قرآن قائم کریں اور اللہ کے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا 5واں حق ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن پر
کے پیغامات کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، 5 کام میں نے بتائے: مضبوط ایمان، تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اگر آپ یہ 5 کام کر رہے ہیں، یرفع بہذا الکتاب، اللہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے اٹھائے گا، سکون عطا کرے گا، رفعت اور بلندی عطا کرے گا۔ لیکن لوگوں، اگر ہم نے قرآن کریم کے ان حقوق سے پہلو تہی کی، قرآن کریم کے ان حقوق کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس قرآن کی ہم نے تلاوت نہ کی، ہم دنیا جہان کے سارے اخبارات کو پڑھتے رہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرتے رہے، ہم نے دنیا جہان کے سارے کاروبار کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، لیکن اللہ کے اس قرآن کے لیے ہم نے اپنے وقت کو فارغ نہ کیا، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے خسارے کی بات اور نقصان کی بات ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخری بات سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اس اجلاس کا دوسرا عنوان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائی، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے، دین اسلام دنیا کے تمام باطن ادیان پر غالب ہو جائے۔ قرآن کریم نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن کو، دین متین کو، اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو کیا اللہ کا یہ دین غالب نہیں ہوگا؟ اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی، واللہ لا يبقى في الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں ایک دن اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ ایک دن آئے گا جب ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ امریکہ کے ایوانوں میں، دنیا کے تمام ممالک کے صدارت خانوں میں اللہ کے نبی کے کلمے کا پھریرا اور جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اللہ کا یہ دین پوری دنیا پر کیسے غالب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کے عدل و انصاف کے پیغام کے سائے میں پوری دنیا پناہ کب لے گی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے میں عرض کروں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج سے 1450 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس جہالت کے ماحول میں، جس ظلم و ستم کے ماحول میں بھیجا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اپنے کردار و گفتار سے، اللہ کے قرآن سے اور اپنی سنتوں سے ایک ایسا پیغام دیا جس کے ذریعے سے اس وقت کی جہالت ختم ہوئی، اس وقت کی دنیا جو ظلم و ستم کی ماری ہوئی تھی اسے عدل و انصاف کا پیغام ملا۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا کی جو صورتحال ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا جس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں۔ یہ دنیا جہاں ایک طرف کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، وہیں دنیا کے باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نسلوں سے دین و ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ آپ کی نوجوان بیٹے اور آپ کی نوجوان بیٹیوں کے ذہن و دماغ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، مختلف پروگرام کے ذریعے سے ایسی گندی اور فحش چیزیں ڈال دی جائیں جس سے وہ دنیا کی مادیت کا غلام کو بن جائے لیکن اللہ رسول کا غلام نہ بن سکے۔ لوگوں، ظلم و جور کے اس خوفناک ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اور آپ کی محبت کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے بینر تلے آپ سیرت امام الانبیاء کے جلسے میں شرکت کریں، یاد رکھیے پیارے آقا سے عشق اور محبت صرف اس طرح کے جلسوں میں جانے سے ادا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو عشق ہے، آقا سے اگر آپ کو محبت ہے، آخری نبی سے اگر آپ کو عقیدت ہے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جس طریقے سے آج سے 1450 سال پہلے سچے جاباز صحابہ نے اپنے سر سے کفن باندھا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ آقا کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن ہوگا، آقا کی جو فکر ہے وہ ہماری فکر ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ایک بار پھر سے دنیا
प्यासी निगाहों से आपकी तरफ, आप गुलामान मोहम्मद की तरफ देख रही है और वो ये चाहती है कि आप उन्हें अदल और इंसाफ का पैगाम सुनाएं। हम सब की ये जिम्मेदारी है और हम सब का ये मनसब है जिसको रुस्तम के दरबार में एक सहाबी रसूल ने कहा था, जब रुस्तम ने पूछा था कि तुम गुलामान मोहम्मद, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या चाहते हो, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तो रिबी बिन आमिर ने जो एक सहाबी रसूल थे, रुस्तम के दरबार में जो बात कही थी, वही बात आज सीरत खातिमुल अंबिया के इजलास से आपको अपने दिल के अंदर गिरह बांधना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप आखिरी उम्मत है। आपका मनसब क्या है? आपका टारगेट क्या है? आप क्या हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक सहाबी रसूल ने रुस्तम से कहा था, वल्लाहु तआला इब्तअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदह व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सिअतिहा। ए रुस्तम सुनो, और ए दुनिया के तमाम बातिल निजाम के आकाओ सुनो, हम मुसलमान, हम गुलामान मोहम्मद, हम दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह के अलावा तमाम इंसानों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की गुलामी की तरफ लाएं और दुनिया के तमाम इंसानों को तमाम बातिल निजाम हयात से निकाल कर इस्लाम के अदल और इंसाफ के तहत लाएं। दुनिया के तमाम इंसानों को तमाम जुल्म जोर से और दुनिया की तमाम तंगियों से निकाल कर इस्लाम की वसाअतों की तरफ लाएं। यह है हमारा मिशन और यह है हमारा काम। मेरे भाइयों, आज के इस सीरत खातिमुल अंबिया के इजलास में हम नौजवान, हम बड़े, हम छोटे, हम तमाम गुलामान मोहम्मद, हम तमाम उश्शाक़ नबी ये तय करें कि जो गफलत हुई वो हुई। आज से इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगियों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नाफिज करेंगे। हमारे चेहरे पर अगर दाढ़ी नहीं है तो इंशाअल्लाह अपने चेहरों पर दाढ़ी को सजाएंगे। कितने लोग इसका वादा करते, जरा सा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। मैं आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मैंने खुतबे में जो हदीस पढ़ी थी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बशारतें बताई हैं, 4 खुशखबरी, 4 बड़े इनामात, 4 बड़ी गारंटियां उन लोगों के लिए जो प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। अगर आपको ये 4 इनाम पाना है तो आज से ही सुन्नतों पर अमल शुरू कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हफिज़ सुन्नती, जो मेरी सुन्नतों की पाबंदी करता है, अपने चेहरे को, अपने लिबास को, घर के अंदर रहने के स्टाइल को, घर के बाहर के अपने लाइफ स्टाइल को, तिजारत को, मामलात को, बिजनेस को, जिंदगी के हर मामले को जो मेरी सुन्नतों के ताबे करता है और मेरे लाइफ स्टाइल को अपने लिए मुख्तदा और पेशवा बनाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसाल, अल्लाह ऐसे खुशनसीब मुसलमानों को 4 इनाम देता है। नंबर 1, अल-हैबतु फी क़ुलूबिल बररा, दुनिया की तमाम मखलूक के दिलों में अल्लाह उसकी हैबत को डाल देता है, उसकी मोहब्बत को डाल देता है। दुनिया की तमाम मखलूक आपसे मोहब्बत करेगी अगर आप प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करेंगे। आप चाहते हैं ना कि दुनिया के अंदर हर इंसान, हर मखलूक आपसे मोहब्बत करे? चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं तो प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल कीजिए। नंबर 2, अल-हैबतु फी क़ुलूबिल फजरा, दुनिया के तमाम फासिक और फाजिर के दिलों में अल्लाह रोब डाल देगा। किन क्या रोब? जो सुन्नतों की पाबंदी करते हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, अल्लाह उनकी धाक बिठा देता है, उनका रोब डाल देता है उनके दिलों में जो फासिक हैं, फाजिर हैं, बदकार। और फरमाया, वो तसब्बुतु फिद्दीन, अल्लाह दीन पर जमाव अता करता है, दीन पर इस्तिकामत, दीन पर ठहराव, हर माहौल और हर हाल में वो अल्लाह के नबी का सच्चा आशिक होता है। और फरमाया, वस्सिअतु फिर रिज़्क़, चौथा इनाम, अल्लाह उसकी रोजी में फरावानी अता करता है, उसके कारोबार में तरक्की, उसके रिज़्क़ में खूब बरकत, खूब बढ़ोतरी होती है। ये 4 बड़े इनाम, दुनिया की तमाम मखलूक़ात के दिल में मोहब्बत। नंबर 2, दुनिया के बदकारों के दिल में रौब और हैबत। नंबर 3, दीन पर जमाव। और नंबर 4, रोजी के अंदर फराखी। कितने लोग चाहते हैं ये 4 इनाम? तो आपको वादा करना होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस से गहरी वाबस्तगी अता फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے ہماری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے ہماری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ چلو بھائی چلو تعلیم